what we can do. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے ود دس لینڈ اب تو آگے یہ مختلف ڈیولپمنٹ آگے یہ ایون بارانی بڑی اچھی آمدن آتی ہے اگر آپ پراپر اس کی کلٹیویشن کریں یہ بارانی زمینوں کی. تو ہم کو سب سے زیادہ ریسرچ کرنا چاہیے کہ ہمارے کیا پوٹینشلز ہیں, ہم اس کو کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں. فیوچر نیڈز یا آج کے نیڈز جو ہم ہیں وہ اس کو ہم کس طرح بڑھا سکتے ہیں. ہماری زمین ہے وہ پر ایکڑ ماؤنٹس آج بھی پنجاب سے آدھی ہے, پھر پنجاب کی ہے, پھر وہ انڈیا کی پنجاب سے ان سے تقریباً آدھی ہے یا آدھی سے تھوڑی زیادہ ہوگی. تو ہم کو ان چیزوں پہ ایک تو سیڈ ڈیولپمنٹ پہ یہ بایو انجینئرنگ کے اوپر ہم لوگوں کو کچھ ریسرچ کرنا چاہیے کہ ہم ہاؤ کین وی گیو دیم. جیسے یہ ٹنل فارمنگ شروع ہوئے اس کو ہم لوگوں کے لیے عام کر دیں, ہر جگہ یہ ٹنل فارمنگ اس کی پروڈکشن جو ہے بڑی, میں سمجھتا ہوں ایک ٹنل کی آمدن جو ہے 20 ایکڑ زمین سے کے برابر ہے. اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. پوٹینشل ہمارے ساتھ بہت ہے. صرف آلو جو ہے آلو کم پانی مانگتا ہے اور ہمارے ساتھ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سب سے اچھا ایریا ہے. یہ جوب ہے, مسخیل ہے, ادھر ہرنائی سائڈ ہے, شارک سائڈ ہے, خزدار آن ورڈز کلات یہ خزدار ایریا, یہ سب وہاں لسبیلہ تک یہ آلو ہمارے ساتھ سب سے اچھا آلو ادھر ہو سکتے ہیں. ورلڈ بیسٹ کوالٹیز کے آج بھی آلو پیدا ہو رہے ہیں. ہم نے جوب یونیورسٹی میں بیوٹنز میں کچھ لگائے ہیں, اس کی بڑی اچھی پروڈکشن آ رہی ہے. ان طرف ان کو توجہ دینا چاہیے. صرف لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے. ایگریکلچر میں خود منسٹر رہ چکا ہوں, مجھے یاد ہے ڈرپ فارمنگ تھی جو ہماری بلوچستان کی سب سے زیادہ بلوچستان کے لیے ضروری تھی, کیونکہ ایک ٹیوب ویل سے آپ کی 60-70 ایکڑ سے زیادہ ہو جاتی ہے جو ڈرپ فارمنگ ہے. اس کو ہم نہیں مینٹین رکھ سکے. فری لگا کر کے دیے, فری پروجیکٹ آئے, لوگوں کو ہم نے لگا کر کے دے دیے, لیکن ایجوکیشن یا مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے آج پریکٹیکلی کدھری بھی نہیں ہے. ہم کو چاہیے اس طرح سیشنز کر کے لوگوں کو مشاورت کریں, پھر فیلڈ میں جائیں, ادھر ہم لوگ طریقے بتائیں. ابھی میاں منشا کا پروگرام تھا کہ سندھ میں 1 لاکھ کیٹل فارم بنانے کا, وہ بھی کرائے کے زمین پہ جو ٹھیکے پہ ملتی ہے 25 سال 30 سال کے لیے. تو وائی ناٹ ہیئر. آپ کا مستقل جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ تو کے پی کے آدھے ضلع کے برابر, آدھے صوبے کے برابر ہے. اس ایون ہاف آف جوب بھی اسی طرح ہائی بلوچستان کے سب سے زیادہ ایریا آ رہا ہے جدھر یہ سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں ایئرلی. ادھر اگر ہم یہ ڈیولپ کرنا چاہیں, یہ گراس آج کل آ رہی ہے. مجھے ابھی میں سندھ میں تھا, گوٹکی میں انہوں نے لگایا ہے سارے یہ بایو سے جو بنے ہیں, یہ روڈ گراس ہے. دوسرا بولتے 10 مرتبہ ہم کاٹتے ہیں سال کی, اینڈ ٹنز آف ٹنز 1 ایکڑ سے ہم اٹھا کر کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں کمپریس کر کے. تو وہ اگر ان ایریاز میں ہم شروع کر دیں 10 بار, اور ایک بار بیج لگانے کے لیے ایک بار بیج آپ لگاتے ہیں 10 سال سے زیادہ وہ چلتا ہے, بس صرف کاٹتے جائیں. تو ان چیزوں پہ ہم کو توجہ دینی چاہیے. لائف سٹاک جیسا میں ابھی بات کر رہا تھا, جب آپ کے ساتھ گراس ہوگا دوسرا تو لائف سٹاک آپ جدید خطوط پہ استوار کر سکتے ہیں. صرف 2-4 ڈسٹرکٹ میں سمجھتا ہوں کہ پوری ملک کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. کسی وقت بلوچستان سب ملک کا ضرورت پورا کر سکتا تھا. آج جو ہم منڈی میں دیکھتے ہیں زیادہ تر پنجاب یا سندھ کے آئے ہوئے جانور ہوتے ہیں. وہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے خود اس چیزوں پہ توجہ نہیں دی. جتنی ہم زراعت بڑھائیں گے, جتنی زراعت کے ہم پوٹینشیل بڑھائیں گے, اسی کے ساتھ ہمارا لائف سٹاک بڑھے گا.
اور بلوچستان کی جو موجودہ حالات ہے یا اکانومی ہے، صرف سرکاری نوکریاں نہیں ہے کہ ہم دیں. کتنی سرکاری نوکریاں ہم دے گئے. 70 سے 80% بجٹ آج بھی نان ڈیولپمنٹ میں جا رہی ہے صوبے کی، لیکن کتنی آبادی کو کیٹر کر رہی ہے؟ 2% یا 3% آبادی کو. اصل علاج یہ ہے، پنجاب کی اکانومی ہم سے کیوں اچھی ہے، سندھ کی اکانومی انٹرنل ہم سے کیوں اچھی ہے؟ ان کو تو قدرت نے ایک سسٹم دیا انگریز کے وقت سے، یہ کینال وغیرہ انہوں نے ڈیولپ کر دیے، آج وہ آباد ہیں اور لوکل آبادی اس میں انگیج ہے. اب ادھر شیرانی سے شروع ہو جائیں رائٹ اپ ٹل گوادر، یہاں کوئی لوگوں کا روزگار کا کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے. یہ بلوچستان کی نیچر کے مطابق ہم کو ایگری میں ڈیولپمنٹ کرنے کا، ایگریکلچر میں ڈیولپمنٹ کرنے کا، اس کے ساتھ آٹومیٹکلی لائف سٹاک آ جاتا ہے. ابھی میں منشا بلوچستان میں کیوں نہیں لگا رہا؟ ایک تو ہمارے ماحول ماشاءاللہ اس طرح ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ادھر وہ پروڈکشن وہ چیزیں نہیں ہیں. اگر ہم وہ ڈیولپ کر لیں، آج تک سیڈز، میرا کزن یہ گوال کے ساتھ زمین لی ہوئے وہ کاشت کر رہے، بولتے سیڈز میں نے یوکرین سے منگائی جس کی پروڈکشن ہمارے اچھے سیڈ سے بھی ڈبل ہے. ان چیزوں کو ہم کو دیکھنا چاہیے. یہ جو آج یہ سیشن ہے اس میں ہم لوگ دیکھ لیں کہ ہاؤ وی کین انکریز ایگریکلچر. ہم ایگریکلچر کو جتنا ہم انکریز کریں گے اور جدید خطوط پہ لے آئیں گے، کیونکہ پانی کا اتنا وافر مقدار ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ ہم تمام زمین کو آباد کر لیں. لمیٹڈ واٹر کے ساتھ ڈیمز وغیرہ جو بناتے ہیں ماشاءاللہ ہم لوگ، وہ اس طرح ہے جو آتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، پھر آگے اللہ ہی ڈیم بنائے گا. تو وہ لوکل یہ سولر ٹیوب ویل سے بھی آپ کا، اگر آپ اس کو پراپر وہ کر لیں، اس سے اچھے بھلے خاندان اور علاقہ آباد ہو سکتے ہیں. آج وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں. اب 2050 میں جب ہم ورلڈ 3rd لارجسٹ پاپولیشن ہوں گے، فوڈ کہاں سے آئے گا؟ فوڈ آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اسی کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہوگا، پر ایکڑ ماؤنٹ بڑھانا ہوگا، چاہے ویٹ کے ہیں، چاہے کپاس کے ہیں، چاہے دوسرے ہیں. پنجاب میں ابھی تھوڑا بہت وہ پڑھے لکھے لوگوں کو انوالو کرتے ہیں ایگریکلچر فارمنگ میں، اسپیشلی ایگریکلچر کے جو ریٹائرڈ آپ کے اسپیشلسٹ ہیں ان لوگوں کو انوالو کرتے ہیں. اس سے تھوڑی بہتری آئی ہے. ہم کو اس صوبے میں ان چیزوں کو ڈیولپ کرنا ہوگا. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، صرف لوگوں کو بھرتی کریں گے، اس سے صوبے کا بیسک مسئلہ حل نہیں ہوگا. صوبے کا بیسک مسئلہ ایگریکلچر کے ساتھ بندھا ہوا ہے. جتنا آپ ڈیولپ کریں گے، جتنا اکانومائز کریں گے، جتنے لوگوں کو انوالو کریں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ آٹومیٹکلی پھر آپ کی لائف سٹاک اسی حساب سے بڑھتی ہے. اگر آپ کو ایک ایریا سے 10 لاکھ روپے آمدن سال کی ایگریکلچر پروڈکٹ سے ہوتی ہے، اسی ایریا سے آپ 10 لاکھ 8 لاکھ لائف سٹاک سے بھی وہ کر سکتے ہیں. یہ جو اچھے بریڈ آتے ہیں جو 2 سال 3 سال میں تیار ہو جاتے ہیں گوشت کے لیے، یہ ابھی تک ہماری ڈیولپمنٹ یہ تمام ایگریکلچر اور ان کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے. تو ہم کو اس طرف توجہ دینا ہوگا. لسبیلا یونیورسٹی کا جو آج یہ سیشن ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کارآمد سیشن ہے، اور اسی پہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئٹہ میں بھی ایک ہم اس طرح کا وہ کر لیں. لیکن ابھی تک مجھے بتا رہے تھے کہ اس پہ ایگری نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری عمل کی وجہ سے کہ ہم صرف کتابی کام کرتے ہیں، آگے اس کی گراؤنڈ پہ امپلیمنٹیشن یا گراؤنڈ فوائد کم ہوتے ہیں. اس وجہ سے ادروائز دنیا تیار ہے ہر چیز میں آنے کے لیے. آج اس سختی میں بھی اس سال میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا $8 بلین کا ایکسپورٹ ہوا ہے ایگریکلچر پروڈکٹس کا. نہ ہم یہ وہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پرائسز اتنے اوپر چلے گئے ہیں کہ آپ کو تھوڑا پروڈکٹ بھی بہت بڑا کاسٹ پے کر سکتا ہے، اور جتنا اوپر پرائسز جاتے ہیں اتنی فارمر کے لیے
فائدہ ہوتا ہے. عام کنزیومر تو مہنگائی کے نیچے پستا ہے, لیکن جو بنانے والا ہے وہ فارمر یا چاہے وہ لائف سٹاک والے ہیں وہ اس میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو آج ہماری جو یہ سیشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سیشن ہے. ہم اس کو پریکٹیکلی لے جا کر کے کچھ ریسرچ کی طرف بھی ہم توجہ دے دیں, اپنے ہی پروڈکٹس ڈیولپ کر, کچھ لوگوں کو فیلڈ میں بھی ایجوکیٹ کر دیں. جیسے میں نے کہا کہ آن فارم واٹر مینجمنٹ میں یہ آتا تھا, یہ نالے وغیرہ جو بنانا وہ سارا ضائع ہو جاتا تھا. یہی میں نے کہا آیا تھا ڈرپ اریگیشن, آج دیکھ لو بلوچستان میں کدھر ہے. 1997-98 اس زمانے میں مجھے یاد ہے, میں خود ایگریکلچر منسٹر تھا, تو بہت بڑی امید تھی ہم سے, اور اس وقت ڈپارٹمنٹ نے کہا تھا کہ ہم یہ جو مستقل ان سب کو یہ پیوند کریں گے, جو اولف ہے جنگلی ہماری اس کو پیوند کریں گے, اس کا بریڈ وہ آگ. آج میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی صرف کاغذی پروگرام ہمارے تھے. آج چونکہ جو میرا اپنا ڈسٹرکٹ ہے ایک بھی درخت پیوند نہیں ہوا, وہ سارے وہی جنگلی اولف ہے. لیکن آج ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں, لوگوں کا ذہن بن رہے, آلف کو ایز اے باغات لگا رہے ہیں, اس میں آ رہے ہیں. اس کی اچھی آلف کی بھی کچھ کوالٹیز ہے, کچھ اور بھی ایریا اسی طرح ہے. یہ سرسوں کی بھی ابھی یہ اس ہمارے جوب ایریا میں بارانی زمینوں پہ تجربے کیے, سرسوں کی کاشت بھی بارانی پہ تیار ہے. لیکن وہ یہ کیا ہے کہ ایک آدھ پڑھا لکھا فارمر آ جاتا ہے, وہ اپنے ایریاز میں اس طرح کر لیتے ہیں. 90% یا 95% ہمارے فارمرز بھی ان پڑھ ہے. پھر جو ہماری ان پٹ ہے ان کے لیے وہ بھی میں سمجھتا ہوں ناکافی ہے کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو آج کل کمپٹیٹیو ورلڈ میں لے آئیں, کمپٹیٹیو ترتیب میں لے آئیں کہ آج کی ضرورت کیا ہے اور آج ہم کیا کر سکتے ہیں ود دس ایگریکلچر جو ہم لوگوں کا سیکٹر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم 3rd لارجسٹ پاپولیشن ہوگے تو ہماری سب سے بڑی کرائسس یہاں فوڈ کی ہوگی. فوڈ کی کیپیسٹی ہم نے بڑھانی ہوگی. اگر ہم اس کو کیپیسٹی نہیں بڑھا سکے, یہ 43% آف بلوچستان اسی طرح بیرن پڑ